ہماری تیسری پری سپوزیشن یہ ہے کہ میپ از ناٹ دا ٹیریٹری، یعنی نقشہ علاقہ نہیں ہوتا۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں جو بھی نقشہ بنایا ہوا ہے وہ اصل علاقہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ حالات کو جیسا سمجھتے ہیں وہ اصل میں ویسے نہیں ہوتے، یہ صرف آپ کا اپنا بنایا ہوا نقشہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ میرا نقشہ اصل علاقہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میرا علم کم ہے، مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کے انداز سے مختلف اور بھی انداز ہو سکتے ہیں، یعنی دیکھنے کے زاویے آپ کے زاویے کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تب آپ حالات کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے زاویے کے علاوہ دوسرے زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ نظریہ اپنانا کہ میری سمجھ محدود ہے، حقائق اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ وسیع کرنے کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رشتوں میں مسائل اسی وجہ سے آتے ہیں کہ دونوں فریقین اس بات پر بضد ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ وہ دوسرے کی سوچ اور اس کے زاویے کو سمجھنے میں ناکام واقع ہوتے ہیں۔ اس سمجھنے میں ناکامی کی بنیادی وجہ یہ نظریہ ہے کہ میری سمجھ ہی حقیقت ہے، میں جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں وہی فائنل ہے اور وہی صحیح ہے۔ ایسا نظریہ اپنانے سے انسان خود کو درست اور اپنے سے مختلف نظریات کے حامل لوگوں کو غلط سمجھنے لگتا ہے، یعنی اس کی سوچ میں وسعت کی بجائے تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ یہ نظریہ اپناتے ہیں کہ میرا نقشہ اصل علاقہ نہیں ہے، یعنی میں جو سمجھ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے نظریات بھی ہو سکتے ہیں، تب دوسروں کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اس سے آپ کے دوسروں کے ساتھ تنازعات بھی ختم ہونے لگتے ہیں، آپ ان کو قبول کرنے لگتے ہیں، آپ یہ مان لیتے ہیں کہ دوسرے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ آپ کا جھگڑا اور بحث مباحثہ بھی بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی NLP سیکھنے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غلط سوچتا ہے، جب آپ NLP سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شاید میری سوچ اس کی سوچ سے مختلف ہے۔ یہ پریسپوزیشن آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ اپنے سوچ اور اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں اور اپنے نظریات میں لچک پیدا کریں، تاکہ آپ دوسروں کے نظریات کو بھی سمجھ پائیں، جس سے آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ساری پریسپوزیشن کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کہیں پہ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اینڈ ڈو شیئر دس ویڈیو ود ادر اسٹوڈنٹس، تاکہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یہ کورس تو وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔